اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دیے رمضان ٹرانسمیشن زیر اہتمام پیراڈائز موویز اور المقبول ساؤنڈ سسٹم والے اور انہاں دے تعاون دے نال یہ اج دی محفل ہو رہی ہے۔ دعا کرو اللہ پاک کے ساڈی کاوش نو حاضری نو اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرمائے۔ میں اپنی حاضری پیش کرنا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ وہ ہٹا رہے ہیں پردہ، وہ ہٹا رہے ہیں پردہ، چہرہ نکل رہا ہے، وہ ہٹا رہے ہیں پردہ پردہ، وہ ہٹا رہے ہیں پردہ، وہ ہٹا رہے ہیں پردہ، وہ ہٹا رہے ہیں پردہ، چہرہ نکل رہا ہے جیسے کہ بعد شب کے سویرا نکل رہا ہے، جیسے کہ بعد شب کے سویرا نکل رہا ہے، وہ ہٹا رہے ہیں پردہ، میرے منہ کو دے رہے ہیں بوسہ سبھی فرشتے، میرے منہ کو دے رہے ہیں بوسہ سبھی فرشتے، میرے منہ سے تیرا آقا چہرہ نکل رہا ہے، میرے منہ سے تیرا آقا چہرہ نکل رہا ہے، وہ ہٹا رہے ہیں پردہ، یہ تو فیض ہے نبی کی تشریف آوری کا، باطل کا ہر نگر سے باطل کا ہر نگر سے اندھیرا نکل رہا ہے، وہ ہٹا رہے ہیں پردہ، اور صدقہ علیوں
زہارا صدقہ علی و زہارا سرکار اب تو آؤ صدقہ علی و زہارا سرکار اب تو آؤ کہ دم آخری جو تھا وہ دم آخری جو تھا وہ تیرا نکل رہا ہے وہ ہٹا رہے ہیں پردہ پردہ وہ ہٹا رہے ہیں پردہ اور حاکم ہے یہ تو شاہ بطحا کی مہربانی حاکم ہے یہ تو شاہ بطحا کی مہربانی ہر شعر نعت کا اب گہرا نکل رہا ہے وہ ہٹا رہے ہیں پردہ چہرہ نکل رہا ہے جیسے کے بعد شب کے سویرا نکل رہا ہے وہ ہٹا رہے ہیں پردہ تو جھک سونے دے بوہے تے تو جھک سونے دے بوہے تے نگاہاں ہو دیاں ویکھی تو جھک سونے دے بوہے تے نگاہاں ہو دیاں ویکھی تو منگ حسنین دا صدقہ تو منگ حسنین دا صدقہ عطاواں ہو دیاں ویکھی تو منگ حسنین دا صدقہ عطاواں ہو دیاں ویکھی حیا کر اس دنیا تے نبی دیال دا ہر دم حیا کر اس دنیا تے نبی دیال دا ہر دم قبر وچ اپنیاں بندیا قبر وچ اپنیاں بندیا
حیاواں ہوندیاں ویکھیں تو منگ حسنین دا صدقہ عطاواں ہوندیاں ویکھیں بصیری وانگ رو رو کے سنا سونے دیاں نعتاں کرم ہویا تے پل اندر کرم ہویا تے پل اندر شفاواں ہوندیاں ویکھیں بس تو منگ حسنین دا صدقہ عطاواں ہوندیاں ویکھیں نہ گھبراویں تے نہ ڈولی تو نعرہ حیدری لاویں نہ گھبراویں تے نہ ڈولی تو نعرہ حیدری لاویں پراں پھر اپنے راماں تو پراں پھر اپنے راماں تو بلاواں ہوندیاں ویکھیں تو منگ حسنین دا صدقہ عطاواں ہوندیاں ویکھیں حشر دے روز جد آنا نبی لجپال نے عاجز تو پا جان دیاں ویکھیں تو پا جان دیاں ویکھیں تے چھاواں ہوندیاں ویکھیں تو جھک سونے دے بوہے تے نگاواں ہوندیاں ویکھیں تو منگ حسنین دا صدقہ عطاواں ہوندیاں ویکھیں ہویا ایک بھی نہیں حسین ورگا شاہ زور زمانے تے بڑے ہوئے نے میرے مولا حسین دی مہربانی چنڈے دین اسلام دے چڑے ہوئے نے تے راضی ہونا تے کدوں رسول رب دا جیڑے نال حسین دے لڑے ہوئے نے جنت انہاں نو شکر قبول کرنا چنڈے جنہ
حسین دے پھڑے ہوئے نے لٹا کے اپنا گھر کیتا لٹا کے اپنا گھر کیتا خدا دا گھر آباد لٹا کے اپنا گھر کیتا خدا دا گھر آباد حسین زندہ باد حسین زندہ باد پڑھا کے کلمہ حق دا پڑھا کے کلمہ حق دا کیتا دین نو آزاد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد اذان وچ نماز وچ سجود وچ حسین تاریخ وچ حدیث وچ قرآن وچ حسین مخالفت کرے جیڑا مخالفت کرے جیڑا یزید دی اولاد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد اور یزید اپنی زندگی نو شرمناک کر گیا حسین نال لڑ کے اپنی موت آپ مر گیا حسین نال لڑ کے اپنی موت آپ مر گیا یزید کل بھی مردہ سی او اج بھی مردہ باد یزید کل بھی مردہ سی او اج بھی مردہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد اور نواسائے رسول خدا دا نور عین حسن دا ویر لاڈلا علی دے دل دا چین نواسائے رسول خدا دا نور عین حسن دا ویر لاڈلا علی دے دل دا چین او جان لا الہ دی او جان لا الہ دی بطول دی اولاد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد اور نبی نے وعدہ کیتا سی نبی نے وعدہ کیتا سی حسین نے نبھایا ہے سفینہ ڈوبیا دین دا کنارے تے لگایا ہے سفینہ ڈوبیا دین دا کنارے تے لگایا ہے نبی دے صدقے پوری ہوئی نبی دے صدقے پوری ہوئی دین دی مراد نبی دے صدقے پوری ہوئی دین دی مراد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد لٹا کے اپنا گھر کیتا خدا دا گھر آباد حسین زندہ باد حسین زندہ باد پڑھا کے کلمہ حق دا کیتا دین نو آزاد حسین زندہ باد 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 تاڑے سامنے حضور دے ثنا خان جناب محمد رضوان کلندری صاحب اون اور حضور دی بارگاہ دے وچ ہدیہ عقیدت پیش کر رضوان کلندری صاحب صلی اللہ علیہ یا
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ تیری شان اللہ تیرا نام لیا ہوئی میری تسلی اللہ اللہ تیری شان اللہ تیرا نام لیا ہوئی میری تسلی اللہ اللہ تو رحیم بھی تو کریم بھی تو رب العالمین بھی تو رحیم بھی تو کریم بھی تو رب العالمین بھی جیڑا تیرے در تے آوے او جاوے نہ کلا تیرا نام لیا ہوئی میری تسلی اللہ اللہ تیری شان اللہ تیرا نام لیا ہوئے میری تسلی اللہ اللہ تو پتھر دل تو نرم جان تو حاکم بھی تینوں میں کی کمال تو پتھر دل تو نرم جان تو حاکم بھی تینوں میں کی کمال جڑا تیرے در تے آوے او جاوے نہ کلا تیرا نام لیا ہوئی میری
تسلا اللہ ہو اللہ تیری شان اللہ تیرا نام لیا ہوئے میری تسلا اللہ ہو اللہ تیری شان اللہ تیرا نام لیا ہوئے میری تسلا اللہ ہو اللہ میرے سر تے کرم دی چھاں میرے لجپال رکھ دینے میرے سر تے کرم دی چھاں میرے لجپال رکھ دینے میرے سر تے کرم دی چھاں میرے لجپال رکھ دینے مینوں حسنین دا صدقہ او مالا مال رکھ دینے مینوں حسنین دا صدقہ او مالا مال رکھ دینے میرے سر تے کرم دی چھاں میرے لجپال رکھ دینے میرا دل چیر کے دیکھو گئے دے پیار نل بھریا میرا دل چیر کے دیکھو گئے دے پیار نل بھریا مینوں کلیا او چھڈ دینے مینوں کلیا او چھڈ دینے ہمیشہ نال رکھ دینے میرے سر تے کرم دی چھاں میرے لجپال رکھ دینے جدو بھی واسطہ پایا جناب سیدہ دا میں جدو بھی واسطہ پایا جناب سیدہ دا میں قسم رب دی برم میرا نبی ہر حال
رکھ دینے قسم رب دی نبی میرا برم ہر حال رکھ دینے میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دستے قدم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے گرانے کی مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا۔ اب آپ کے سامنے حضور دسنا خان جناب محمد رضوان فضیل صاحب آپ آقا کے لجپال کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تیرا بووا جو پل جاندے نے تیرا بووا جو پل جاندے نے او ککھاں وانگوں رل جاندے نے تیرا بووا جو پل جاندے نے تیرا بووا جو پل جاندے نے او ککھاں وانگوں رل جاندے نے صدقے تیرے نام دے مولا 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 بند جندرے وی کھل جاندے نے بند جندرے وی کھل جاندے نے ککھاں وانگوں رل جاندے نے
جد بھی اپنے عمل میں ویکھاں 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 شرم نہ اتھرو ڈھل جاندے نے شرم نہ اتھرو ڈھل جاندے نے ککھاں وانگوں رل جاندے نے جیدے من وچ میں آ جاوے جنہاں دے من وچ میں آ جاوے جنہاں دے من وچ میں آ جاوے جنہاں دے من وچ میں آ جاوے ڈھگیوں نہ دے مل جاندے نے ڈھگیوں نہ دے مل جاندے نے او ککھاں وانگوں رول جاندے نے مقطع سماعت کریں نجم جے اللہ کریے نجم جے اللہ کریے نجم جے اللہ کریے نجم جے اللہ کریے زنگ دلاں دے دھل جاندے نے زنگ دلاں دے دھل جاندے نے او ککھاں وانگوں رول جاندے نے تیرا بووا مولا جو بھل جاندے نے تیرا بووا جو بھل جاندے نے او ککھاں وانگوں رول جاندے نے تیرا بووا صبح ہوتے میں ہوئے بٹتا ہے باڑا نور کا صبح ہوتے میں ہوئے بٹتا ہے باڑا نور کا صبح کو طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے
نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ طیبہ میں ہے سہانا پھول پھولا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست وہ ہے بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا مست وہ ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے باڑا نور کا میں گدا تو بادشاہ پر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ پر دے پیالہ نور کا نور دل دو نا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا نور دل دو نا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا صبح طیبہ میں گوئے بٹتا ہے باڑا نور کا تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی غزل پڑھ کر کس
کسیدہ نور کا ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اب میں حضور کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں ملک پاکستان کے عظیم شناخواں بلبل مدینہ مداح حبیب کبریا جناب بابر امین ہاشمی صاحب کہ وہ آئیں اور حضور کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ آبک یا حبیب اللہ۔ میں نہایت شکر گزار ہوں المقبول ساؤنڈ سسٹم والوں کا اور حاجی ملک ناصر صاحب پیراڈائز موویز والے، جنہوں نے یہاں مجھے حکم کیا اور سرکار کی بارگاہ میں حاضری پیش کر رہا ہوں۔ میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ محبت سے اخلاص سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ میں اپنی نوکری کا آغاز کرتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر، تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر، دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو، دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو، کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں، ان کے دامن سے وابستہ ہوں میں، وہی والی میں ان کا گدا ہوں، ان کے دامن سے وابستہ ہوں میں، دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں، بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں،
جانتا ہوں اپنی خطائیں، سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے، سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے، جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں، سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے، سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے۔ یا نبی ایک چشمے کرم ہو، میرا رسوا کہیں نہ بھرم ہو، یا نبی ایک چشمے کرم ہو، میرا رسوا کہیں نہ برم ہو، سر پہ جرموں کی گٹھڑی اٹھائے، سر پہ جرموں کی گٹھڑی اٹھائے، آس میں بھی لگائے کھڑا ہوں، سر پہ جرموں کی گٹھڑی اٹھائے، سر پہ جرموں کی گٹھڑی اٹھائے، آس میں بھی لگائے کھڑا ہوں، سر پہ جرموں کی گٹھڑی اٹھائے، شافائے مذنبہ کے کرم نے لاج رکھ لی میرے کھوٹے پل کی، شافائے مذنبہ کے کرم نے لاج رکھ لی میرے کھوٹے پل کی، نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد، نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد، کھوٹے ہوتے ہوئے بھی کھڑا ہوں، نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد، کھوٹے ہوتے ہوئے بھی کھڑا ہوں، نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد، دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو، کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں، ان کے دامن سے وابستہ ہوں میں، وہی والی میں ان کا گدا ہوں، نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد۔ آخری شعر اس کلام کا بڑا خوبصورت شعر، یا نبی اپنے غم کی کہانی کہہ سکوں گا نہ اپنی زبانی، یا نبی اپنے غم کی کہانی کہہ سکوں گا نہ اپنی زبانی، بن کہے ہی
میری لاج رکھنا بن کہے ہی میری لاج رکھ لو بن کہے ہی میری لاج رکھ لو میں سسکتی ہوئی التجا ہوں بن کہے ہی میری لاج رکھنا میرے کالی کملی والے بن کہے ہی میری لاج رکھنا یا رسول اللہ بن کہے ہی میری لاج رکھنا میں سسکتی ہوئی التجا ہوں اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں ہے مصطفیٰ دا چین تھے قرار فاطمہ ہے مصطفیٰ دا چین تھے قرار فاطمہ مولا علی دے گرداں سنگار فاطمہ زہرا جدوں بھی آیاں کھڑے ہو گئے حضور زہرا جدوں بھی آیاں کھڑے ہو گئے حضور انہوں کواں تعظیم کے یا پیار فاطمہ انہوں کواں تعظیم کے یا پیار فاطمہ انہوں کواں تعظیم کے یا پیار فاطمہ محشر نو حکم ہوئے گا نظراں جھکا دیو محشر نو حکم ہوئے گا نظراں جھکا دیو کیونکہ والد دل کے آ رہی دستار فاطمہ والد دل کے آ رہی دستار فاطمہ والد دل کے آ رہی دستار فاطمہ سردار جو بھی منگنائی در فاطمہ تو منگ سردار جو بھی منگنائی
فاطمہ تو منگ مختار کل دی بیٹیے مختار فاطمہ مختار کل دی بیٹیے مختار فاطمہ سردار جو بھی منگنائی در فاطمہ تو منگ سردار جو بھی منگنائی در فاطمہ تو منگ مختار کل دی بیٹیے مختار فاطمہ مختار کل دی بیٹیے مختار فاطمہ اب میں دعوت خطاب کے لیے حضرت علامہ مولانا محمد اکرام الحق جماعتی صاحب ملک پاکستان کے عظیم علماء میں ماشاءاللہ ان کا شمار کیا جاتا ہے اور ہمارے فروخ آباد کا یہ فخر ہے۔ الحمدللہ ہمیں یہ سعادت حاصل ہے کہ ایسے علماء ہمارے ہاں موجود ہیں جو ہمارے مسلک کی ترجمانی کرتے ہیں، اور ان کی بدولت حضور کے ثنا خوانوں کی بہاریں ماشاءاللہ لگی ہوئی ہیں، اور ہمیں ہر جگہ پہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایسے علماء کا ہونا ضروری بھی ہے۔ میں بلا تاخیر آپ کو دعوت خطاب دیتا ہوں۔ ہمارے فاروق آباد کا فخر حضرت علامہ مولانا محمد اکرام الحق جماعتی صاحب۔ الحمدللہ یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز و مکرم سامعین و ناظرین، آج کی یہ خالصتاً مذہبی، دینی، علمی، تحقیقی نشست پیراڈائز موویز فاروق آباد اور المقبول ساؤنڈ سسٹم فاروق آباد کے باہمی اشتراک سے انعقاد پذیر ہے، جس میں ہم سب حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ مجھ سے قبل فاروق آباد کے معزز محترم ثنا خوانان مصطفیٰ نے بڑے حسین پیرائے میں اپنی حاضری پیش فرمائی۔ بندہ آہ کر چند ایک گزارشات جو عنوان مجھے سونپا گیا ہے اس کے مطابق عرض کرنے کی کوشش کرے گا۔ قبل اس کے کہ میں اپنے مضمون کی طرف آؤں، اس پرفتن دور میں جب کہ کورونا وبا نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے، ہر طرف نفس و نفسی کا عالم ہے، اس دور پرفتن میں اور پرخطر دور میں پیراڈائز موویز فاروق آباد والے جناب محترم حاجی محمد ناصر صاحب اور
المقبول साउंड सिस्टम वाले, इनकी ये दीनी कावश और कोशिश काबिल तहसीन है। अल्लाह ताला इनको दारैन की बरकतें अता फरमाए। तो मेरे स्पुर्द जो उन्वान लगाया गया है वो है फ़ज़ाइले सैयदना मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो इंशाअल्लाह मुख्तसर अंदाज में आपके फ़ज़ाइल व महासन व महामद बयान करने की सయ్య जमीला करूँगा। अल्लाह ताला ने अहले सुन्ना व जमा को ये तुर्रा इम्तियाज़ बख्शा है कि वो बुज़ुर्गान दीन के अयाम मुनक़्क़िद करते हैं। आप देखते हैं कि सारा साल कभी यौम सिद्दीक़ अकबर मनाया जा रहा है, कभी यौम फ़ारूक़ आज़म है, कभी यौम उस्मान गनी है, कभी यौम हैदर करार है, कभी सहाबा किबार का ज़िक्र है, कभी अहले बैत अतहार का ज़िक्र है, कभी शहनशाह बगदाद हजूर गौसुल वरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के उर्स मुक़द्दस की महाफ़िल का इनक़ाद है। अलग़रज़ अहले सुन्ना व जमा के शब रोज़ अल्लाह के महबूब बंदों का तज़किरा करने और सुनने में बसर होते हैं। ऐसा क्यों है? हम इन पाकाने उम्मत का, औलिया अल्लाह का और सहाबा व अहले बैत का तज़किरा क्यों करते हैं? दर हकीकत इसका जवाब हमें हदीस मुबारका से मिलता है। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन अहब्बा ज़िक्रहू अक्सर ज़िक्रहू, फरमाया जिससे मोहब्बत होती है उसका ज़िक्र भी कसरत से किया जाता है। यानी मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि जिससे मोहब्बत हो उसका तज़किरा और उसका ज़िक्र भी किया जाए। तो ये तो एक दुनिया का कायदा और कुलिया है कि जिसके साथ दुनिया में मोहब्बत हो उसका ज़िक्र किया जाता है। तो आखिरत में इसका अजर, इसका सिला क्या मिलेगा? हजूर ने फरमाया अल मरअ मअ मन अहब्बा, फरमाया जिसको जिसके साथ मोहब्बत होगी क़यामत वाले दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। तो मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामिन व नाज़रीन, हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक अराबी साइल बन के हाजिर होता है। अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ साइल, सवाल करने वाले, क़यामत के बारे सवाल करने वाले, बता तूने क़यामत के बारे में तैयारी क्या की है? अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी तैयारी तो नहीं की, हाँ अलबत्ता मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जहाँ उस अराबी ने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का ऐलान किया, उसी के साथ साथ ये भी अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के बारे में इतनी तैयारी तो नहीं की, हाँ मगर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ और साथ अबू बकर, उमर, उस्मान व अली से भी मोहब्बत करता हूँ। मेरे आका करीम ने फरमाया, ए साइल, सवाल करने वाले, ए अराबी सुन लो, अल मरअ मअ मन अहब्बा, फरमाया जिसको जिसके साथ मोहब्बत होगी क़यामत के दिन उसी के साथ होगा। तो यहाँ इस हदीस मुबारका से ये बात भी रोज़े रोशन की तरह वाज़े हो गई कि जहाँ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत फ़ायदा अता करती है, उसी के साथ साथ अबू बकर, उमर, उस्मान व अली की मोहब्बत भी फ़ायदा अता करेगी। तो मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामिन नाज़रीन, इसी तनाजुर में हम एक और हदीस मुबारका पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। नूरुल अबसार में इस हदीस को नकल किया गया और रवायत करने वाले मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आप बयान करते हैं कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, तुम पर अबू बकर, उमर, उस्मान व अली की मोहब्बत इस तरह फ़र्ज करार दे दी गई है जिस तरह तुम पर नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात फ़र्ज है। पता चला मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्जियत मोहब्बत सहाबा को बयान कर दिया और फरमाया, जो कोई इन चारों में से किसी एक के साथ भी बुग़्ज़ रखेगा, फरमाया ना अल्लाह उसकी नमाज कबूल करेगा, ना रोज़ा कबूल करेगा,
نہ حج قبول کرے گا، نہ زکوٰۃ قبول کرے گا۔ پتہ چلا اعمال صالحہ کی قبولیت کی جو کسوٹی ہے وہ یہی ہے کہ ابو بکر صدیق کی صداقت کو تسلیم کیا جائے، فاروق اعظم کی عدالت کو مانا جائے، عثمان غنی کی سخاوت کو سلام کیا جائے، اور مولا علی کی شجاعت کو تسلیم کیا جائے۔ تو الحمدللہ اللہ کریم نے ہمیں ان پاکان امت کی، اپنے محبوب کے غلاموں کی محبت عطا فرمائی ہے۔ آئیے حضرات ذی وقار ایک اور روایت اسی تناظر میں بیان کرنا چاہتا ہوں، مگر اس سے قبل اہل سنہ و جماعت کا جو موقف ہے، جو نظریہ ہے اور جو عقیدہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت امیر عبدالواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سبا سنابل شریف میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ذکر کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، حضور اہل سنت و جماعت کے بارے میں ارشاد فرمائیں کہ اہل سنت کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا وَتَفْضِيلُ الشَّيْخَيْنِ وَيُحِبُّ الْخَنَتَيْنِ۔ آپ فرماتے ہیں اہل سنت کی نشانی یہ ہے کہ وہ ابو بکر و عمر کو فضیلت دیتے ہیں، وَيُحِبُّ الْخَنَتَيْنِ، اور حضرت عثمان غنی اور مولا علی سے محبت کا اعلان کرتے ہیں۔ پتہ چلا اہل سنت و جماعت کا یہ مزاج ہے، اس کا نظریہ ہے کہ ابو بکر صدیق کو فضیلت دی جائے، عمر پاک کی فضیلت کا احیاء کیا جائے، اور عثمان و علی سے محبت کا اعلان کیا جائے۔ اب آئیے اسی حدیث مبارکہ کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں جو میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا تھا۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں کی عظمتوں کو بیان کیا، اپنے صحابہ کی عظمتوں کو جا بجا مقامات پر بیان کیا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ اب اللہ ابو بکر صدیق پہ رحم کرے، اس نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا۔ اللہ ابو بکر صدیق پہ رحم کرے، اس نے ہجرت کی رات میں مصطفیٰ کو کندھوں پہ اٹھایا۔ اب یہاں قابل توجہ بات ہے سامعین و ناظرین، اگر حضرت حاجرہ پاک کے قدم صفا و مروہ پہ لگ جائیں، اللہ فرماتا ہے یہ پہاڑیاں میری نشانیاں ہیں۔ ارے جن پہاڑیوں پر حضرت حاجرہ کے قدم لگیں وہ تو اللہ کی نشانیاں بن جائیں، تو جس ابو بکر صدیق کے کندھوں پر والی کونین سوار ہو جائیں، ابو بکر صدیق کی ذات بھی بدرجہ اولا اللہ کی نشانی بن جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ ابو بکر صدیق پہ رحم کرے، اس نے ہجرت کی رات میں مصطفیٰ کو کندھوں پہ اٹھایا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا اللہ حضرت عمر پہ رحم کرے، وہ جب بولتا ہے سچ بولتا ہے، اور فرمایا سچ بولنے کی وجہ سے اس کے اپنے اسے چھوڑ گئے۔ پتہ چلا ابو بکر و عمر بالخصوص عمر سے محبت وہی کرے گا جو عقیدے کا بھی سچا ہے، ایمان کا بھی سچا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں حضرت عمر جب بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، اور پھر فرمایا اللہ عثمان غنی پہ رحم کرے کہ وہ حیا والا ہے۔ اور جب مولا علی کی باری آئی عرض کی اللہم ادر الحق ما حیث دار، یا اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی ہو۔ یہ نہیں کہا کہ علی کو ادھر پھیر جدھر حق ہو، بلکہ فرمایا حق کو ادھر پھیر جدھر علی ہو۔ پتہ چلا حق ادھر ہوگا جدھر علی ہوگا، علی ادھر ہوگا جدھر حق ہوگا۔ تو حضرات گرامی قدر علی ہے ہی حق والوں کا۔ اب آئیے چونکہ آج کا عنوان بھی فضائل محاسن مولا علی المرتضیٰ ہیں، آپ کا تعارف مختصر پیرائے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ابو الحسن ابو تراب یہ آپ کی کنیتیں ہیں، مرتضیٰ، حیدر، اسد اللہ، شیر خدا یہ آپ کے القاب ہیں۔ آپ کے والد محترم کا نام جناب ابو طالب ہے، جبکہ آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور کی بارگاہ میں آپ کو ماں کا درجہ حاصل تھا۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوتا ہے، میرے آقا نے اپنے قمیض کا کفن حضرت فاطمہ بنت اسد کو عطا کیا، اور جب قبر میں اتارنے کا وقت آیا تو میرے آقا کریم لحد میں اتر گئے اور حضرت فاطمہ بنت اسد کی بخشش و مغفرت کی دعا کی،
اور اپنے جسم منور کی برکتیں بھی اس قبر کو عطا فرمائیں۔ اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرات جی وقار، آپ کی ولادت با سعادت مکہ المکرمہ کی سرزمین سے ہاتھی والے سال سے 30 سال بعد، 30 برس بعد، ہاتھی والے سال سے 30 برس بعد مکہ المکرمہ میں جمعۃ المبارک کے دن آپ دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ آپ نجیب الطرفین ہاشمی ہیں، یعنی باپ کی طرف سے بھی ہاشمی ہیں، ماں کی طرف سے بھی ہاشمی ہیں۔ آپ خلفائے راشدین میں چوتھے نمبر پر ہیں۔ آپ مہاجرین و اولین میں شامل ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے وصال با کمال کے بعد، آپ کی شہادت کے بعد مہاجرین اور انصار نے حضرت مولا علی المرتضیٰ کے دست حق پرست پر بیعت کا شرف حاصل کیا۔ حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی مدت خلافت 4 سال 8 مہینے اور 9 دن ہے۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ مظہر کمالات انبیاء بھی ہیں اور قاسم علوم مصطفیٰ بھی ہیں۔ آپ مظہر العجائب والغرائب بھی ہیں۔ آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا سامعین ناظرین کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا آپ صفات انبیاء کے وارث ہیں۔ کس طرح؟ ریاض النظرہ میں حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بردباری دیکھنی ہو، جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی فرما برداری دیکھنی ہو، جس نے عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دیکھنا ہو، جس نے موسیٰ علیہ السلام کا جلال دیکھنا ہو، جس نے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھنا ہو، اور جس نے میں مصطفیٰ کا اخلاق دیکھنا ہو، فرمایا وہ علی کے چہرے کی زیارت کرے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظہر کمالات انبیاء ہیں، بلکہ آپ قاسم علوم مصطفیٰ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا لوگوں سن لو میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ حدیث مبارکہ سوائق محرقہ میں اس انداز میں ذکر کی گئی۔ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسھا، میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیادیں ہیں۔ انا مدینۃ العلم و عمر حیطانھا، میں علم کا شہر ہوں، عمر اس کی دیواریں ہیں۔ انا مدینۃ العلم و عثمان و سقفھا، میں علم کا شہر ہوں، عثمان اس کی چھت ہے۔ اور آخر پہ فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ مولا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاسم علوم مصطفیٰ ہیں۔ اس پر کلام کیا جائے تو کافی ٹائم درکار ہے۔ آئیے، آپ مظہر العجائب والغرائب بھی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کو بیان کرتے ہیں، طائف کی بستی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لبہائے مبارک مولا علی کے کان مبارک کے قریب کیے، سرگوشی فرمائی۔ صحابہ فرماتے ہیں مولا علی کے کان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی طویل سرگوشی فرمائی، اتنی طویل سرگوشی فرمائی کہ ہم رشک کرنے لگے کہ مولا علی کے کان میں حضور اتنی طویل سرگوشی فرما رہے ہیں۔ جب میرے آقا سرگوشی سے فارغ ہوئے، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ نے مولا علی کے کان میں اتنی لمبی سرگوشی فرمائی۔ حضور نے فرمایا میرے غلاموں جان لو، علی کے کان میں نے سرگوشی نہیں کی، بلکہ علی کے کان میں خود خدا نے سرگوشی فرمائی ہے۔ اس لیے آپ مظہر العجائب والغرائب ہیں۔ کون علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے متعلق میرے آقا فرماتے ہیں یا علیو انت سید فی الدنیا والآخرہ، فرمایا اے علی تو دنیا میں بھی سید ہے اور آخرت میں بھی سید ہے۔ آئیے اسی تناظر میں ایک حدیث مبارکہ سنیے اور تڑپ جائیے۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین، حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتی ہیں، آپ نے ایک مرتبہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں مخاطب کیا۔ آپ عرض کرتی ہیں اے عرب کے سردار، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کے فرمایا اے عائشہ، میں صرف عرب کا سردار نہیں ہوں، میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ اور فرمایا عائشہ تیرا باپ عرب کے بوڑھوں کا سردار ہے، اور فرمایا علی عرب کے جوانوں کا سردار ہے۔
ایک سرداری ابو بکر کے لیے بیان کی اور ایک سرداری مولا علی کے لیے بیان کی. تو حضرات ذی وقار ہم نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نسبت کا احترام اور حیا کرتے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ حسنین کریمین کے لیے فرمایا تھا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. فرمایا لوگوں سن لو میرا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اور ساتھ ہی فرمایا وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهَا. فرمایا حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں مگر ان کا باپ ان سے بہتر ہے. ظاہر ہے بیٹا جتنی مرضی ترقی کر جائے جتنی مرضی شان حاصل کر لے مگر باپ کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. حضور فرما رہے ہیں حسنین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهَا. ان کا باپ ان دونوں سے بہتر ہے. اور اسی تناظر میں ایک اور حدیث مبارکہ سنتے جائیے. مستدرک حاکم میں یہ حدیث موجود ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو مولا علی کی 3 ایسی شانیں ہیں جو بطور وحی اللہ نے میرے قلب پہ نازل کی ہیں. حضور نے فرمایا کہ انہو امام المسلمین علی مسلمانوں کا امام ہے و امام المتقین اور مسلمانوں کے امام ہونے کے ساتھ ساتھ متقین کا امام ہے و قائد حر المحجلین. فرمایا قیامت والے دن جن کے اعضائے وضو کی وجہ سے چمکتے ہوں گے حشر کے میدان میں مولا علی ان کا رہبر بھی ہوگا رہنما بھی ہوگا ان کا لیڈر بھی ہوگا ان کا قائد بھی ہوگا. وقائد حر المحجلین کون مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شانیں صحابہ اکرام نے کھول کھول کے بیان کی. آخری چند ایک گزارشات پیش کر رہا ہوں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں لوگوں سنو مولا علی کی شان یہ ہے النظر الی وجہ علی عبادہ. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ذکر علی عبادہ کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. میرے آقا فرماتے ہیں علی منی وانا منہ. فرمایا لوگوں علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. خم کا میدان ہے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کو بیان کرتے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب توجہ جب حضور نے مولا علی کے ہاتھ کو بلند کر کے مولا علی کی عزت و شان کو بلند کیا سب سے پہلے مبارکباد دینے والے خلیفہ دوم سسر مصطفیٰ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی کے سامنے آئے اور آ کے فرماتے ہیں علی آپ کو مبارک ہو آپ عمر کے بھی مولا ہو اور ہر مومن کے مولا ہو. آخر پہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری حدیث مبارکہ پیش کر رہا ہوں. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کے موقع پہ فرمایا کہ اے میرے غلاموں اے مسلمانوں کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ نزدیک نہیں. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں آپ ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. میرے آقا نے فرمایا پھر سن لو من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور میرے آقا نے فرمایا لوگوں سن لو جس نے علی سے محبت کی اس نے میں مصطفیٰ سے محبت کی. جس نے علی کا بغض رکھا اس نے میں مصطفیٰ کا بغض رکھا. ارے پتہ چلا جو علی کے قدموں تک پہنچ جاتا ہے وہ در مصطفیٰ تک پہنچ جاتا ہے. جس کو علی کا پیار مل جاتا ہے اسے محبت مصطفیٰ مل جاتی ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا القرآن مع علی. فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. اور حضور فرماتے ہیں یہ حشر کے میدان میں دونوں اکٹھے آئیں گے. پتہ چلا قرآن کا تعلق علی کے ساتھ بڑا گہرا ہے. اس لیے مولا علی کی محبت کے دعوے داروں قرآن سے لو لگاؤ کیونکہ مولا علی قرآن کے ساتھ ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ مولا علی مرتضیٰ جب گھوڑے کی ایک رکاب پہ قدم رکھتے ہیں دوسری رکاب تک جاتے مکمل قرآن پڑھتے ہیں. اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ 30 پارے ایک جست میں کیسے پڑھے جا سکتے ہیں. ارے اب اس کا جواب علماء دیتے ہیں میں قرآن پڑھتا ہوں
تنہا میری زبان قرآن پڑھتی ہے، آپ قرآن پڑھتے ہیں، تنہا آپ کی زبان قرآن پڑھتی ہے، مگر قربان جائیے جب مولا علی قرآن پڑھتے ہیں مولا علی کے جسم کا ایک ایک انگ قرآن پڑھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ گھوڑے کی رکاب میں قدم رکھتے ہیں، دوسری رکاب تک جاتے مکمل قرآن کمپلیٹ فرما لیتے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا تو قرآن سے لو لگانے والا ہی مولا علی کا محب ہے۔ مقام صحابہ پر نماز عصر قضا ہو گئی، مولا علی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، میرے آقا کریم نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، ارے ڈوبا سورج دوبارہ عصر کے ٹائم پہ آیا، مولا علی نے قضا نہیں بلکہ ادا نماز عصر پڑھی ہے۔ تو مولا علی سے محبت کا دعوے دار وہی سچا ہے جو قرآن کو سینے سے لگا کر رکھتا ہے، جو پنجگانہ نماز پڑھتا ہے، جو مولا علی کا محبت کا دعویٰ کرے مگر نماز سے دور ہو، قرآن سے دور ہو، وہ دعویٰ محبت علی المرتضیٰ میں جھوٹا ہے۔ سچا وہی ہے محبت علی المرتضیٰ کے دعوے میں، ارے جس کے سینے کے ساتھ ہر وقت قرآن لگا رہتا ہے اور جس کی جبین ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں جھکی رہتی ہے۔ آخر پہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کے وصال با کمال کا وقت قریب آیا تو اماں عائشہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام کا سر انور میں عائشہ کی گود میں تھا، اسی اسنا میں مولا علی آئے تو حضور علیہ السلام نے اس حالت میں بھی مولا علی سے محبت کا اظہار کیا۔ پتہ چلا مولا علی سے محبت کا اظہار کرنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ آج مختصر انداز میں نے چند گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ویسے تو حضرت عبداللہ ابن عباد فرماتے ہیں 300 قرآنی آیات ایسی ہیں جو مولا علی کی شان میں نازل کی گئی ہیں، ایک نشست میں آپ کے فضائل و محاسن کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پیراڈائز موویز اور المقبول ساؤنڈ سسٹم جنہوں نے آج کی اس علمی تحقیقی مذہبی دینی نشست کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ ان کو دارین کی برکتیں عطا فرمائے، رزق میں، مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور ہماری فقیرانہ اور حقیرانہ حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرما کے ہمارے لیے ذریعہ نجات و بخشش بنائے۔ آمین ثم آمین۔